بھر میں آقائے دو جہاں سرور کونین فخر موجودات رحمت للعالمین سید مرسلین امام النبی کی یوم ولادت پر جشن کا سما، ہر سو سبز پرچموں کی بہار اور فضا درود و سلام سے معطر۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ریلیوں کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے جلوس اپنے راستوں پر گامزن، پشاور اور کوئٹہ کے جلوس اختتام پذیر، جگہ جگہ لنگر اور سبیلوں کا اہتمام۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر کامران ٹیسوری کی عید میلاد النبی کے مرکزی جلوس میں شرکت۔ گورنر نے پرجوش انداز میں آقا کی آمد مرحبا کے نعرے لگائے۔ اسلام آباد میں قومی سیرت کانفرنس کا انعقاد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ملکی تعلیمی نظام کا سرنو جائزہ لیتے ہوئے اسے سیرت النبی کی روشنی میں ڈھالنے کی تجویز پیش کی۔ روسی نائب وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ساتھ ہوگا۔ دفتر خارجہ نے دورے کو پاک روس خوشگوار تعلقات میں اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آئینی ترامیم کو جمہوریت پر حملہ قرار دے دیا۔ کسی صورت کامیاب نہ ہونے دینے کا عزم۔ سوال اٹھایا کہ خود کو جمہوری کہنے والوں نے بل لانے کا سوچا بھی کیسے۔ سیرا میں موٹر وے پر گاڑی پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحال، 2 زخمی۔ 13 سالہ بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے، پولیس نے 6 گھنٹوں میں ملزمان کو دھر لیا۔ ہری پور کے علاقے رحمت آباد میں مبینہ طور پر دکان سے خریدا گیا خشک دودھ پینے سے 2 بچے چل بسے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے انکوائری کے لیے دکان سے دودھ کا سٹاک اٹھوا لیا۔ سیالکوٹ کے علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہسپتال میں آگ لگ گئی، نیورو وارڈ میں سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ موقع پر موجود افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پا لیا۔ بھارتی اپوزیشن کانگریس نے مقبوضہ کشمیر کی چھینی گئی خصوصی حیثیت بحال کرنے کا وعدہ کر دیا۔ بی جے پی قیادت کانگریس کے وعدے پر بھڑک اٹھی۔ اور پاکستان نے ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے تیسری پوزیشن کے میچ میں کوریا کو شکست دے کر کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ قومی ٹیم نے 5-2 سے کامیابی سمیٹی۔